السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وابن الغوث الأعظم عبد القادر الجیلانی وخواجہ ثم الازمیری وآل الحضرت مجدد دین ملتی والشیخ مفتی اختر رضا خان قادری الازہری وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ نبی الامیر المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل طیبہ کہوں تجھے۔ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے، یہ نہ کوئی بول سکتا ہے، نہ کوئی لکھ سکتا ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے شروع کیا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، پھر آخر میں یہ کہہ کر ہاتھ اٹھا لیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اپنی بات کو مکمل بند کر دیا، لیکن رضا نے اس پہ ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کے بندے ہیں، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، خواجہ بدر حنین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود پاک نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و علی و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ دائمہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس دنیا میں بڑے غور سے سننا جملہ، اس دنیا میں بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن جتنا مصطفیٰ کی شان میں بولا گیا تھا، جتنا مصطفیٰ کی شان میں بولا گیا، بولا جا رہا ہے اور بولا جائے گا، جتنا میرے نبی کی شان میں کہاں گیا ہے، کہاں جا رہا ہے اور کہاں جائے گا، اور جتنا میری نبی کی شان میں لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے اور لکھا جائے گا، آج تک کسی نبی کی شان میں نہیں لکھا گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہاں نہ ہے ہی نہیں،
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اتباع رسول کسے کہتے ہیں؟ نبی تو لاجواب ملا، تمام نبیوں سے افضل نبی ہمیں ملے، تمام کتابوں سے افضل کتاب ہمیں ملی، توریت، انجیل، زبور سب لکھ کر آئی تھی۔ قرآن ایسا ہی ہے جو تقریری شکل میں آیا، تو کتاب بھی انمول ملی، نبی بھی انمول ملے، دین بھی انمول ملا۔ اب ہم نے اس دین کی، اس رسول کی، اس کتاب کی کتنی اتباع کی ہے وہ دیکھنا ہے۔ دین، ہمارے دین جیسا کوئی دین نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی رسول نہیں۔ بے شک بے شک، اعلیٰ حضرت فرما دیں گے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ یہ ہمارے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، امام احمد رضا بیان کرتے ہوئے فرما ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی جمی اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ اس نبی کی ہم نے کتنی اتباع کی ہے وہ دیکھنا۔ آج ہماری سہولتوں پر جب ہم یار نظر کرتے ہیں تو ہم جس طریقے سے، جس اسٹیٹس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پرانے دور کے بادشاہ بھی اس طرح زندگی نہیں گزارتے۔ اب صاحب جی جی، پرانے دور کے بادشاہ بھی اس طریقے کی زندگی نہیں گزارتے تھے جو آج کے دور میں ایک عام انسان گزار رہا ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے کتنی بڑی بات کر دی، کہاں بادشاہ اور کہاں یہ ماجری میں رہنے والا مسلمان، کس کی کیٹیگری میں ملا رہے آپ؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے کے زمانے میں بادشاہوں کے گھر میں بھی الیکٹرک پنکھے نہیں رہتے تھے۔ اب یہاں ایک گھر ایسا بتا دو، آپ کہیں گے اتنا انعام دینے کے لیے تیار ہوں کہ جس کے گھر میں پنکھا نہ ہو، بلکہ کولر بھی نہیں ہوگا، ایسا بھی کوئی گھر نہیں ہوگا شاید۔ جب ہواؤں کی ضرورت بادشاہوں کو اس وقت میں رہتی تھی تو وہ دو چار آدمی لگا کر ہوا لیتے تھے، ہاتھ کے پنکھے جس کو بولتے تھے۔ آج کے دور کے اندر ہر گھر میں ٹیوب لائٹ لیمپ نظر آ رہا ہے۔ اب وہ میں ایک لو لیول کی بات کر رہا ہوں، ہائی لیول والے تو لاکھوں روپے کے باتھ روم بناتے ہیں، وہ تو یہ اور میں ہی جانتے ہیں۔ ٹیوب لائٹ کے بغیر آج کا آپ کو کوئی کا نارمل آدمی کا گھر نہیں ملے گا۔ پہلے کے بادشاہ کتنا سارا تیل جلا کر دیا جلاتے ہیں، لیکن ایک چیز جو فرق میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے جتنی اتباع اور شکر تھا آج اتنی ہی ناشکری نظر آ رہی ہے۔ اختیار مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ، اسی دو بات کو آج لے کر ہمیں چلنا ہے۔ میرے آقا کا اختیار کیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ ایک عربی آیا، اس نے کہا کہ مجھے ایمان لانا ہے، مسلمان ہونا ہے۔ میرا آقا نے کہا کلمہ پڑھ لے۔ اس
اس نے کہا کلمہ پڑھ لوں گا، ایک شرط ہے۔ کیا؟ کہا 5 ٹائم کی نماز فرض ہے نا؟ کہا ہمیں 2 ٹائم کی پڑھوں گا۔ کتنا بڑا مفتی نے مفتی اعظم کیوں نہ ہو جائے۔ اور اب تو لوکل لیول کی مفتیوں کو تو سند چاہیے نہیں، اسٹیٹ ہی کے لیول کی سند چاہیے۔ ڈائریکٹ انہیں صرف مفتی صاحب کو کہے وہ پسند ہی نہیں ہے، بلکہ اسٹیٹ کے نام کے ساتھ ہی مفتی صاحب کہے تو بھی پسند ہے۔ کتنے بڑے مفتی کے پاس آپ اسٹیٹ کا بنا ہو یا انڈیا کا بنا ہو یا ہند کا بنا ہو یا دنیا بھر کا اس کے پاس علم ہو، اس کے پاس جا کے کہو کہ مجھے 1 ٹائم کی نہیں 1 رکعت کم کرنے کی اجازت دے دے، فجر میں 4 رکعت ہے میں 2 پڑھوں گا، ظہر میں 12 ہے میں 8 پڑھوں گا، عصر میں 4 ہے میں 2 پڑھوں گا، مغرب میں 7 ہے 5 کر دو، عشاء میں 17 ہے 14 کر دو، جمعہ میں 14 ہے 8 کر دو، وہ کہیں گا کسی کے بات کی طاقت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا قانون ہے۔ فجر میں 4 تو 4 ادا کرنی ہے، ظہر میں 12 تو 12 ادا کرنی ہے، عصر میں 4 تو 4 فرض ادا کرنے ہیں، مغرب میں 3 فرض ہے تو 3 ہی ادا کرنے ہیں، عشاء میں 17 رکعتیں ہیں تو 17 ہی ادا کرنی ہے۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت بالغ عاقل پر یہ نماز فرض ہے، اس میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قسم خدا کی اختیار مصطفیٰ دیکھیے، یہ عربی آیا مسلمان ہونے کے لیے کنڈیشن رکھ رہا ہے، شرط رکھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت مسلمان ہوگا کہ 2 ٹائم کی نماز پڑھوں گا، 3 کی معاف۔ واہ واہ۔ اب میرے آقا کہہ سکتے تھے کہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تیرے لیے، صرف تیرے لیے اجازت ہے، تو زندگی بھر 2 ہی وقت کی نماز پڑھنا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ ہے میرے نبی کا اختیار، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے جیبا۔ واہ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر سودائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو سورج طلوع ہوتا ہے اور ڈوبتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے ڈوبتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، آپ کے یہاں سورج نکلتا ہے رات میں؟ کتنے بجے نکلتا ہے رات میں؟ ہاں پکا؟ دن میں بھی نہیں نکلتا؟ آپ کو پتہ ہی ہے سورج کو نکالنا اور سورج کو ڈبانا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے ہیں جو اس کو اپنی جو بھی چیز ہوں گی اسے کھینچ کے نکالتے ہیں اور ڈباتے ہیں۔ اور فرشتوں کی طاقت کا کیا کہنا؟ کل میں نے آپ کو منکر نکیر کی صورتوں کا تھوڑا سا جھلک بتائی تھی، اس میں ایک بات کا اور اضافہ کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکیرین کی صورت تو ایسی ہوں گی لیکن ان کے ہاتھ میں 2 ہتھوڑے ہوں گے۔ ہتھوڑا نہ دیکھے ہو تو عرفان میں کہ وہاں جا کے دیکھ لینا ہتھوڑا۔ وہ ہتھوڑا اور کتنا وزنی ہوگا؟ منکر نکیر اکیلے اٹھائے ہوں گے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ہتھوڑا پوری دنیا کے جنات اور پوری دنیا کے انسان مل کر بھی اگر اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتے۔ اتنا بھاری ہتھوڑا منکر نکیر کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب آپ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ لگائیے، وہ 70,000 فرشتے
सूरज को तुलू होने के वक्त भी निकालते हैं, गुरूब होने के वक्त गुरूब करते हैं, चांद को इस तरह मामला करते हैं उसके वक्तों पर। लेकिन हजरत अली, इत्यादि मुस्तफा बता रहा है, हजरत अली की आँख खुली, हजरत अली बैठे हैं, नबी की आँख खुली। अली क्या हुआ? अली क्या हुआ? तो सरकार वक्त असर चला गया, वक्त असर चला गया। अब नबी का इख्तियार है, नबी कह सकते थे कि अदा कर लो। ये तो अली की बात थी ना, अली को नबी कह सकते थे कि अली तुमने मेरे लिए काफिर कर दिए, तुम अदा कर लो, कदा नहीं अदाई होंगी। जो नबी अगर एक मर्तबा अमल कर ले, वो कयामत तक के लिए, हाजी के लिए मैदान मुज़दलिफा में मगरिब का जाना हो, अदा हो, आज भी और सुबह कयामत तक हाजी को मुज़दलिफा में मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है, और मगरिब के वक्त शुरू होने से पहले निकलने की भी इजाजत नहीं है। मगरिब का वक्त हो जाए तब उसके बाद मीना से निकले और मुज़दलिफा में जाकर मगरिब और इशा साथ में पढ़े। अब मुज़दलिफा पहुंचते पहुंचते मगरिब का वक्त खत्म, इशा का वक्त शुरू, अदाई होंगी दोनों। तो वो क्या अली के एक टाइम के लिए इजाजत नहीं दे सकते थे? लेकिन मेरे आका को बताना था कि मुस्तफा सिर्फ जमीन वालों के लिए नहीं बल्कि फर्श वाले, तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवार से उड़ता है फरेरा तेरा। बताना था कि मुस्तफा का इख्तियार सिर्फ जमीन वालों पर नहीं है बल्कि आसमानों पर भी है। और आपने सूरज को, वो सूरज वाह वाह वाह, कि जिसको 70,000 फरिश्ते खींचे तब वो तुलू होता है, और जब 70,000 फरिश्ते खींचे तब डूबता है। वो फरिश्ता, वो सूरज को इतनी ताकत लगे, वो सूरज को इतनी ताकत लगे, और मेरे आका ने सिर्फ उंगली का इशारा किया। आपकी तवज्जो इधर होना, पानी आता रहेगा, रहमत है। और इमाम पाक की याद में रहमत नहीं आएंगी तो क्या आएगा? ये तो जलसे की मकबूलियत की दलील है। यही तो जलसे इमाम पाक की बारगाह में कबूल हो रहे हैं, उसकी दलील है। एक उंगली का इशारा किया नबी ने, सूरज पलट कर आ गया। सूरज पलटे, पांव पलटे, चांद इशारों से ऊंचा, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। ये इख्तियार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की शान। देखिए, अब दोनों एंगल से जब रसूलुल्लाह की सीरत को मुताला करेंगे, मेरे नबी का इख्तियार समझ में आएगा। हिजरत की रात अपने बिस्तर पे मौलाए कायनात को सुलाया और खुद कंकरिया लेकर यासीन शरीफ की तिलावत करते हुए निकले। बाहर दुश्मन करे थे लेकिन अंधे हो गए। ये एक पहलू बता रहा हूं, उनको सरकार नजर ही नहीं आए। अब गारे सोर में इन्हीं दुश्मनों से बचने के लिए 3 दिन तक छुप के रहे। जंगे खंदक के मौके पर साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए।
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خندق کھود رہے ہیں اور بھوک کا غلبہ ہے، بھوک کی شدت ہے، اور صحابہ نے اپنے کرتوں کو اٹھا کر رسول اللہ کو بتایا کہ ہم نے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا ہے، اسلام ایسے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پیر مبارک اٹھایا تو صحابہ کو بتایا کہ دیکھو میں مصطفیٰ 2 پتھر باندھا ہوں۔ اب ایک طرف یہ ہے کہ 2 پتھر باندھے ہیں، ایک مرتبہ ام ایمن کے گھر تشریف لے گئے سرکار، کہا ام ایمن تمہاری بکری کے تھن سے دودھ دے دو۔ ام ایمن نے کہا کہ اس کے تھن سوکھ گئے ہیں، دودھ نہیں دے رہی ہے۔ کہا تم اجازت دو تو میں ہاتھ لگا لوں، تم اجازت دو تو میں ہاتھ لگا لوں۔ ام ایمن نے کہا ہاں اجازت ہے۔ جیسے ہی ہاتھ لگایا دودھ کا دریا بہنے لگا، سرکار نے نوش فرمایا، صحابہ تھے انہوں نے نوش فرمایا، ام ایمن نے بھر لیا۔ اتنے سارے کھانے کے بعد بھی، پینے کے بعد بھی دودھ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے کہ کبھی پتھر باندھ کر بھی اپنی امت کو درس دے رہے ہیں، اور کبھی دودھ کا دریا بتا کر بھی درس دے رہے ہیں کہ یہ نبی کا اختیار ہے، یہ نبی کا اختیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً سرکار کی بارگاہ میں آیا اور کہا میرے رزق کے لیے دعا فرمائے۔ میرا آقا نے کہا کہ تمہارے جھولے میں کیا ہے؟ کہا کھجور ہے کچھ۔ سرکار نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور کہا کہ اب اسے کھولنا مت، نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جمانت تک وہ کھجوروں کو کھاتا رہا۔ یہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا اختیار سمجھنا ہر کسی کے بس میں نہیں، نبی کی شان کو سمجھنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ ہم نے نبی کو سمجھا ہی نہیں تو ان کی اتباع کریں گے کیسے؟ ان کی اسوہ حسنہ کو کبھی سنا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں۔ صحابہ اکرام نے حدیث نور ہے، وہ طویل حدیث ہے، اور حضرت امام عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں، تو انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نور۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جناتوں کو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ، لیکن ایک ساتھ تو پیدا نہیں کیا، ایک ساتھ تو پیدا نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ سوال کرنے والے صحابہ ہیں، اب جواب دینے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے، سننا، اس میں اولین اور آخرین کی دونوں کی صدق ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کی آخری بات بھی میں کر دوں گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا، اور نبی کے نور سے
عرش، لوح و قلم واہ تمام تخلیق میں آئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کا اختیار، یہ دونوں باتیں ہم بھول چکے ہیں. دونوں باتوں پر رسول اللہ کی اتباع صحابہ نے کیسے کی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کے بیٹے، ایک مرتبہ سفر میں نکلے. ساتھ میں جو تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بار بار اپنی سواری سے اتر رہے ہیں اور طہارت کے لیے جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ رہے ہیں، اور یہ بار بار ایسا ہو رہا ہے، تھوڑا سا چل رہے ایسا کر رہے، تھوڑا سا چل رہے ایسا کر رہے. اس شخص نے پوچھا کہ عبداللہ یہ کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ طہارت تو کر نہیں رہے، پیشاب کی حاجت تو ہو نہیں رہی، پھر یہ آپ کیا کر رہے؟ کہا یہ میں نے ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو میرے نبی کسی جگہ پر بار بار اترتے تھے اور بیٹھتے تھے، اس لیے میں ان کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اتباع، اس کو کہتے ہیں اتباع. ہم تو اپنا اسٹیٹس بنانے کے چکر میں کھانا بھی آدھا چھوڑ کے آتے ہیں، پانی بھی چھوڑ کے آتے ہیں. ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ ایک دانہ بھی اگر دسترخوان پہ گرے تو اسے اٹھانے کا ہے نا، لیکن ہم تو پلیٹ میں چھوڑ کے آتے ہیں. بھائی دیکھنے والا ہمارا اسٹیٹس دیکھے، معاذ اللہ ہماری شان میں. ایک صحابی رسول تھے، وہ کہیں اچھے گھر میں دعوت پہ اور دانا آپ کا زمین پہ گر گیا. جیسے اٹھانا چاہ رہے تھے تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں اچھا نہیں لگے گا. تو آپ کو جلال آیا کہ اس کو برا لگتا ہے اس لیے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا، ہم 24 گھنٹے میں کتنی نبی کی سنتوں کو ترک کرتے ہیں. کھڑے کھڑے پانی پینا، کھڑے کھڑے چائے پینا، کھڑے کھڑے کھانا کھانا، یہ اتباع رسول ہے کیا؟ یہ غلام رسول کا طریقہ ہے؟ یہ عاشق رسول کا طریقہ ہے؟ ہم کس اینگل سے اپنے آپ کو محب رسول اور آل رسول کہہ رہے ہیں؟ اتباع کسے کہتے ہیں مسلمانوں؟ اور اختیار مصطفیٰ صحیح معنی میں کسی نے سمجھا ہو تو وہ صحابہ کی جماعت. کیسی جماعت تھی وہ کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے اور ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ معراج کے کچھ وقت میں آسمانوں پہ گیا، عرش پہ گیا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، تو ماننے کی بات ہے؟ کہا نہیں ماننے کی بات ہے. کہا تمہارے نبی کہہ رہے ہیں. ابو بکر کا جواب ہے کہ جب میرے مصطفیٰ نے کہا تو یہ بات سچ ہے. جب میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا تو یہ بات سچ ہے. مسلمانوں نبی کی اتباع کرو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اگر تم صحیح معنی میں غلام رسول بن جاؤ گے تو کسی یونیفارم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن تم اپنا چہرہ تو نبی کے چہرے کے جیسا بنا کر دکھاؤ، تم اپنا لباس تو نبی کے لباس کے طریقے پر پہنو.
تمہارے لیے ہیلمٹ معاف ہے کیا؟ نہیں ہے نا، فائن ہے نا۔ ایک قوم ہے جس کو ہیلمٹ کی ضرورت نہیں ہے، نام نہیں دوں گا آپ کو، اشارہ کافی ہے، کیونکہ اس نے اپنے مذہب کے طریقہ کو نہیں چھوڑا۔ اگر تم ایسے پابند بن جاتے تو تم اگر نماز کے صحیح معنی میں پابند رہتے تو کوئی مائیکل لاٹ کی طاقت نہیں تھی کہ آپ کو پلیٹ فارم پہ یا آپ کو ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنے سے روکے۔ ہم نے اپنے آپ کا اختیار کو خود ختم کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، یہی خود کو پہچاننا ہے تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، رسول اللہ کے فرمان پر چلنا پڑے گا۔ جس سچے نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دن میں 100 جھوٹ ہم بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہمارے بچوں سے بھی بلوا رہے ہیں۔ فون پہ جھوٹ، روبرو میں جھوٹ، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ طویل حدیث ہے، انشاءاللہ تعالی اسی حدیث پاک کو مکمل کرنے میں میرا وقت بھی مکمل ہو جائے گا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 7 وصیتیں کی، اور ان 7 وصیتوں کو ہمیں بھی اپنے دل کے کسی حصے میں سیو کر لینا ہے۔ 7 وصیتیں کی۔ سب سے پہلے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوذر، تیری پہلی وصیت یہ یاد رکھنا، مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ کتنا بڑا یارو فائدے مند کام ہے، معلوم ہے کتنا بڑا اس کا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ آج ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے، ہم تو اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو کھلانے میں پکڑے سمجھتے ہیں۔ اسے کہ ظلم ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے، سن لینا، میرے نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کا حق مارا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے اور امیروں کو دعوت دی جائے، اس کو رسول اللہ نے بدترین ولیمہ، اور اس کا پھر انجام ہوتا ہے وہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ مسکین کو کھلانے میں ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ یہ سخت ہو جاتا ہے نا جو ہے لوہے کا ٹکڑا پوتڑا، لیکن جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر کے جیسا ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کو چیک کرتے رہنا، بی پی شوگر چیک کرانے جاتے ہیں نا، کبھی خود اس کو بھی چیک کرنا کہ سخت ہے کہ نرم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل انہیں بتایا، کہاں اگر دل سخت ہو گیا ہے تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، دل نرم ہو جائے گا۔ آسان نسخہ۔ اور یارو کبھی کسی غریب کو کھلا کر دیکھنا اپنی حیثیت کے مطابق دل کو کتنا سکون ملتا ہے بتانا۔ یہ عمل تو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسکینوں سے میں محبت کرتا ہوں،
یا اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ رکھ. یہ سرکار ارشاد فرمایا. اور آگے ایک ارشاد یہ بھی فرمایا کہ جنتی جہنمی کو پوچھیں گے، جنتی جہنمی کو پوچھیں گے کہ کس سبب تم جہنم میں عذاب کی گرفتار ہوئے، تو وہ دو باتیں بتائیں گے. ایک تو یہ کہ ہم نمازوں کو چھوڑتے تھے. سنیے، امام کے جلسے میں آئے ہیں، امام کی یاد کا جلسہ منا رہے ہیں، اور اس امام نے سجدے کے تحفظ کے لیے 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کر دیا، علی اکبر کی جوانی کو قربان کر دیا، اور ہم سجدوں کی فکر ہی نہیں کر رہے. سجدہ کی تحفظی کے لیے تو میدان کربلا میں امام پاک گئے تھے. انہوں نے فرمایا جہنمی جنتی سے فرمائے گا کہ ایک تو ہم نمازوں کو ادا نہیں کرتے تھے، اور دوسرا ہم مسکینوں کی طرف دیکھتے نہیں، محتاجوں کی طرف، ضرورت مندوں کی طرف ہم دیکھتے نہیں تھے. اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جہنم کے عذاب کا مستحق بنایا. اللہ ہمارے اسلاف کو آپ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ حج کو گئے. طواف کعبہ کے بعد ایک لگا کر بیٹھے تھے، آنکھ لگ گئی. خواب دیکھے، خواب میں دیکھے کہ 2 فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک دوسرے سے کہا کہ اس سال حج میں کتنے لوگ آئے؟ 6 لاکھ. کہا حج کتنوں کا قبول ہوا؟ کہا اس میں سے تو کسی کا نہیں ہوا تھا، لیکن ایک بندہ جو آیا نہیں ہے، لیکن اس کے طفیل اللہ نے سب کا حج قبول کر دیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھ کھلی، دل بے چین ہو، اس شخص سے ملنا ہے. وہ غالباً مصر کا رہنے والا تھا، اس سے ملنا ہے. حج سے فارغ ہوئے، اس کے پاس ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے. ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی. وہ کہا کہ یار میں نے خواب دیکھا ہے. کیا؟ کہا اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا، میں بھی ساتھ میں تھا، لیکن کسی کا حج قبول نہیں ہوا. لیکن تم آئے نہیں تھے، تمہارے طفیل سب کا حج قبول ہوا. اب اس نے کیا عمل کیا تھا وہ سننا. اس نے کیا عمل کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو ذر غفاری کو جو وصیت فرمائی تھی، وہ حدیث کا ٹکڑا ہی میں سنا رہا ہوں. میں اپنی بات سے بہکا نہیں، لیکن اس کے تھوڑا آپ کو ڈیفینیشن اور وضاحت کر کے بتا رہا ہوں. وہ شخص رونے لگا اور کہا سنو، ایک دن میرے پڑوس میں گوشت بن رہا تھا، خوشبو آئی تو میری اہلیہ نے کہا کہ باجو کے ادھر سے گوشت لے کے آؤ، طبیعت چاہ رہی ہے گوشت کھانے کا. میں اس کے گھر لینے گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو دے نہیں سکتا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ آپ کے لیے حرام ہے، میرے لیے حلال ہے. ایسا کیا ہے؟ کہ وہ مردار جانور کا گوشت ہے، اور میں کافی دنوں سے میرے بچے بھوکے تھے، بھوک کے مارے بلک رہے تھے، تو میرے لیے حلال سمجھ کے لایا اور بنا رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہاں؟ کہ میں 30 سال سے موچی کا کام کر رہا ہوں. موچی میں سمجھ رہے آپ کس کو بولتے ہیں؟ اب آپ یہ زمانے میں کہاں سمجھیں گے بھائی؟ یہاں تو تھوڑا سا چپل ٹوٹا تو پھینک رہا ہے نا. یہاں چپل اور جوتے سلانے کی بات ہی کہاں سے آئیں گی کہ موچی میں سمجھیں گے. کہا میں 30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں،
اور پیسے جمع کر رہا تھا حج کے لیے، لیکن میں نے جب میرے پڑوسی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ تمام پیسے اس کو دے کر آیا کہ جا تیری ضروریت کو پوری کر۔ تو یہی عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے صدقے میں مجھے بھی حج کا ثواب دیا اور میرے وسیلے سے 6 لاکھ لوگوں کے حج قبول کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ بندہ بندے کی جب مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اجر دیتا ہے، 1 نہیں 6 لاکھ حج کا ثواب دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سودائے کربلا۔ کبھی پڑوسی کا حال پوچھے ہیں؟ بچوں کی لڑائی میں تو بڑے بات نہیں کرنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عالم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مسکینوں کو کھلانا۔ میں اپنے بزرگوں کی تاریخ بتا رہا تھا۔ اجمیر کے شہنشاہ کا نام سنا ہوگا، کیا نام ہے؟ آپ کا نام حسن ہے، لقب معین الدین ہے، لیکن اس زمانے میں جب آپ کا بچپنا تھا، اس زمانے میں جب آپ کی جوانی تھی، اس زمانے میں جب آپ ضعیف تھے، اور اس زمانے میں جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، اور اس زمانے میں بھی اور صبح قیامت تک دنیا یاد کرے گی تو معین الدین سے زیادہ غریب نواز سے یاد کرے گی۔ آج بھی سنی کے بچے کی زبان پر اگر معین الدین چشتی کا نام آتا ہے تو غریب نواز کے نام سے پہلے نکلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں کو دینے والے، کل بھی خواجہ دیتے تھے، آج بھی دے رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ دیتے رہیں۔ غریب نواز کا مطلب کیا؟ کیسے نوازنے والے، کیسے دینے والے، ایسے سخی ہے کہ دنیا ان کا نام بھول گئی اور ان کا لقب یاد رکھ لی۔ وہ بچپنے کا زمانہ، ماں سے کہا کہ اچھا کھانا بناؤ اور غریب دوستوں کو بلایا، دوست بیٹھے، کھانا کھلایا اور کھا کے چلے گئے۔ غریب نواز اپنی ماں سے لپٹے، کہا ماں غریبوں کو کھلا کر کتنوں دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا معین الدین بچپن ہی سے غریب نواز ہے، غریبوں کو نوازنے والا۔ تو پہلی وصیت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اپنی حیثیت کے مطابق کبھی کسی کی مدد کر کے دیکھو، آپ کے دل کو سکون کیسے ملتا ہے۔ آپ کتنے بڑے حاجی ہو، نمازی ہو، علامہ ہو، جو کوئی بھی ہو، لیکن اگر کسی بندے کے لیے آپ کے دل میں نرمی نہیں آتی ہے تو سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ پھر دوسری وصیت فرمائی کہ ابو ذر میری دوسری وصیت یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھنا، کبھی اپنے سے اونچے کو مت دیکھنا۔ اس سے کیا ہوگا معلوم ہے؟ آپ کے اندر شکر پیدا ہوگا۔ یہ عادت بنا لے، کبھی بھی اپنے سے بڑے کو نہیں دیکھنا۔ آپ کے پاس سائیکل ہے تو بائک والے کو نہ دیکھو، پیدل والے کو دیکھو۔ بائک ہے، کار والے کو نہ دیکھو، سائیکل والے کو دیکھو۔ کار ہے، فارچونر والے کو مت دیکھو، بائک والے کو دیکھو۔ شکر پیدا ہو، شکر پیدا ہو۔ اپنے سے چھوٹے کو ہمیشہ دیکھو، بڑوں کو دیکھوں گے تو ناشکری کرتے رہو۔ معاذ اللہ، بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا، مجھے کچھ نہیں دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایمان کی دولت سے بڑھ کر دولت کیا ہو سکتی ہے مسلمان کی؟
اتنی عظیم دولت دے دیا رب نے. پھر تیسری وصیت فرمایا کہ ابو جر ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسا رکھنا، ایسا مت رکھنا. سمجھے بات کو؟ مانگنے والے بھیک مانگنے والا مت بننا. اور تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو مانگنے نکل جاتے ہیں. بہت بری عادت ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں. کیا بات ہے؟ کہاں؟ ان کے پاس کچھ لکڑی وغیرہ تھی یا کوئی اور سادھن تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا کہ 1 درہم میں خریدوں گا. رسول اللہ نے فرمایا اور قیمت بڑھائے. دوسرے نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا. میرے آقا نے 2 درہم میں اسے دیا اور پھر کہا کہ اس صحابی سے جو مانگنے آیا تھا، جو شکایت لے کے آیا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں، اس سے کہا کہ اس کا ایک ہتھوڑا بنا، کہاری بنا اور جنگل میں جا، لکڑیاں توڑ اور اسے بیچ اور پھر 15 دن کے بعد میرے پاس آنا. 15 دن کے بعد میرے پاس آنا. دیکھو نبی کی تربیت کیسی ہے. آج ہمارے پاس بھی کوئی مانگنے والا آتا ہے ہم فوراً دے دیتے ہیں، اپنی جان چھوڑ دیتے. ایسے مت دیا کرو، اس کی عادت ہے ایسے مت بگاڑو. اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو اس کو کوئی ایسے کام پہ لگا دو جس سے اس کا ذریعہ معاش بن جائے. پندرہ دن کے بعد آئے، صحابہ نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہا بہت اللہ کا شکر ہے. نبی نے جو طریقہ بتایا اور مصطفیٰ نے جو دعائیں دی تھی اس میں برکت ہی برکت. تو تیسری وصیت تھی کہ کبھی ہاتھ ایسے رکھنا، ایسے مت کرنا. اور پھر چوتھا فرمایا آپس میں اتحاد میں، رشتہ داروں میں محبت رکھیں. اور ہمارا تو اس کو دور دور تک واسطہ نہیں رہا. جو اپنے ہیں وہ پرائے ہو گئے، جو پرائے تھے وہ اپنے ہو گئے. یہ معاملہ ہو گیا ہمارا. لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وصیت کی تھی. وصیت کے طور پر فرمایا تھا کہ ابو ذر آپس میں کبھی نا اتفاقی مت کرو. ہمارا تو بھائی سے نہیں بنتا، سگے بھائی سے تو دور کا رشتہ دار تو بہت دور رہا. بھائی بہن کی بات باندھے. باپ سے ہمارا رشتہ کیسا رہ گیا ہے اور دوست سے ہمارا رشتہ کیسا ہے وہ آپ کو جانو. باپ بیوی کے لیے ترس رہا ہے، باپ دوائی کے لیے ترس رہا ہے اور دوست کو اس کے برتھ ڈے پہ سرپرائز گفٹ دی جا رہی ہے. کیک کاٹے جا رہے ہیں. ایک ون کا ایک کیک بن رہا ہے اور جو حقدار ہے اس کا حق مارا جا رہا ہے. باپ حقدار ہے، بھائی حقدار ہے. بھائی مصیبت میں ہے اسے دیکھ نہیں رہے، بہن تکلیف میں ہے اسے دیکھ نہیں رہے، باپ تکلیف میں ہے اسے دیکھ نہیں رہے اور دوستوں پہ لٹا رہے. جو قریب تھے وہ دور ہو گئے، جو دور تھے وہ قریب ہو گئے. یہ ہماری زندگی ایسی بے خوف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں پہ قطعی تعلق نہ کرو.
ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اور پانچویں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہے، اس کا ورد ہمیشہ کرتے رہے۔ اور چھٹا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر حق بولتے رہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، حق بولتے رہنا۔ یہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے وصیت کیا۔ لیکن حق بولنے میں بھی یاد رکھنا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حق ہی بولیں گے چاہے کسی کا بھی دل دکھے۔ یہ سب شریعت کی بات نہیں تو الگ بات ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کی مقدس جماعت تھی۔ ایک شخص انگور لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ کوئی مجمع میں کچھ لاتا تھا تو خود بھی کھاتے تھے اور سب کو پیش کرتے تھے، سب کو پیش کرتے تھے۔ وہ انگور ایک سرکار نے کھایا۔ اب صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ دوسرا ہمیں عطا کریں گے۔ دوسرا سرکار نے اٹھایا کھایا، تیسرا اٹھایا کھایا۔ ایسا کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انگور کھا لیے۔ اس میں کچھ صحابہ تو رونے لگے۔ اب آپ یہ مت سمجھنا کہ انگور کے لیے رو رہے ہیں، بلکہ اس لیے روئے کہ نبی کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ پھر پوچھ لیا یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ آج آپ نے مامور کے مطابق کام نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا انگور میں کھایا تو وہ کھٹا تھا، دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ تو میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں آپ میں سے کسی کو دوں گا اور کسی کی زبان سے نکل جائے کہ انگور کھٹا ہے اور لانے والے کا دل دکھ جائے، اس لیے پورے میں نے ہی کھا لیا۔ یہ کیسی حکمت عملی ہے! آج تو ہم دل توڑنے میں بالکل نہیں ڈرتے، تھوڑا سا بھی کم زیادہ ہوا اب دوسرے کو کیا لینا، ہماری ہی جماعت کے لوگ ہیں۔ کہیں تقریر کے لیے گئے، تھوڑا سا مائک مجلس پیس رہا ہے تو بولے کیا ہے یہ مائک ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے بھائی یہ الیکٹرک آئٹم ہے، یہ کمیٹی والوں کا اختیار میں نہیں ہے۔ سامنے والے کو آپ 10 کے سامنے، 50 کے سامنے، 100 کے سامنے، 500 کے سامنے، 1000 کے سامنے ایسا کہیں گے تو کیا اس کا دل خوش ہونے والا ہے؟ نبی کا سیرت کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اور ساتویں چیز، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ آپ اپنی دعوتوں میں غریبوں کو شامل کرو۔ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور ان 7 چیزوں کو اوپر غور کریں کہ ہم اس میں سے کس پر کریں۔ وہ ایک پر بھی ہمارا مکمل عمل ہے۔ وہ نبی کہ جو ساری کائنات کے مالک ہیں، ان کا اختیار میں کیا نہیں، لیکن وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم کو بدرس دیا کہ بھوکا رہنے کی باری آئے تو بھوکا کیسے رہا جائے۔ اور حضرت جابر کے گھر پہ ہزاروں صحابہ کو کھلا کے بتا دیا کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے کہ نبی دینے پر آ جائے، نبی دینے پر آ جائے تو ابو بکر کو صداقت دے دے، عمر کو عدالت دے دے، عثمان کو سخاوت دے دے، علی کو شجاعت دے دے۔ نبی دینے پر آئے
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اور سن لیجیے، بس میں 5-7 منٹ میں گفتگو کو پوری کر لوں گا۔ ماشاء اللہ وقت بھی بہت اچھا ہوا ہے، 11 اور 11 کو ملائیں گے تو کتنا، اور 22 کس کی ہے معلوم ہے؟ جن کا ذکر ہم کل انشاءاللہ کرنے والے ہیں، صداقت کے تاجدار، خلیفہ اول، یار غار مصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ مکہ میں مصطفیٰ کے ساتھی، ہجرت میں ساتھی، مدینے میں ساتھی، گنبد خضرا میں بھی ساتھی۔ ایسا کوئی عاشق تو لا کے بتاؤ۔ قیامت تک کے لیے یہ آپ کو فقیر قادری چیلنج کر کے جاتا ہے کہ کوئی مائی کا لال صدیق اکبر کا گستاخ خطبے کے اندر صدیق اکبر کے نام کو پیچھے کر کے بتا دے۔ ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، یہی کہیں گا بعد الانبیاء، بس ان کے بعد انبیاء کے بعد سب سے پہلا نام اگر خطبہ میں لیا جاتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر اتنی ہی تکلیف ہے تمہیں ابو بکر صدیق سے تو میں آپ کو یہ اعلان عام کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے خطبے سے ابو بکر کا نام ہٹا دیجیے۔ کسی کے ماں کے لال کی طاقت نہیں ہے، صبح قیامت تک نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ ان کا نام اللہ اور رسول نے بنایا۔ میں نے کل ایک جملہ آپ کو دیا تھا نا، ایک بات یاد رکھ لینا، اور یہ بات یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں کہیں آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ پوری دنیا مل کر اگر فائدہ دینا چاہے اور رب کی مرضی نہ ہو تو نہیں دے سکتی، اور پوری دنیا مل کر اگر تمہارا نقصان کرنا چاہے اور رب کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں کر سکتی۔ جی میرے نبی کی ایک حدیث پاک اس سال بھی میں نے سنائی، اور اس دور کے مطابق یعنی بھائی ہر سال سنانا ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے میں رشتہ لے لوں وہ جنتی، اور جس کو رشتہ دے دوں وہ بھی جنتی۔ کیونکہ کل ہماری تقریر کا عنوان صحابہ کرام کی فضیلت بھی ہے، اور اس میں حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہو جائے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ جس سے میں رشتہ لے لوں وہ جنت، جس کو رشتہ دے دوں وہ جنت۔ اتنا آپ کو یاد رکھنا۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی، نبی نے ان سے رشتہ لیا، نبی نے ابو بکر سے رشتہ لیا تو سیدنا صدیق اکبر جنتی، حضرت عمر کی بیٹی رسول اللہ کی نکاح میں آئی تو حضرت عمر جنتی، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں میرے آقا نے 2 بیٹیاں دی تو نبی نے فرمایا جس سے رشتہ لیا وہ جنتی، ابو بکر سے لیا جنتی، عمر سے لیا جنتی، عثمان کو 2 بیٹی دیا، عثمان غنی جنتی، حضرت علی کی نکاح میں بیٹی دیا، حضرت علی جنتی۔ اور اتنا تک میں چپ نہیں ہونے والا ہوں، ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ کی نکاح میں آئی، حضرت ابو سفیان جنتی، حضرت امیر معاویہ کی بہن رسول اللہ کی نکاح میں آئی، امیر معاویہ بھی جنتی۔ انشاءاللہ ایک دن میرا عنوان ہی خاص یہی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ نبی نے فرمایا جس سے میں رشتہ لے لوں وہ بھی جنتی، اور جس کو رشتہ دے دوں وہ بھی جنتی۔ میں اپنی بات خاتم النبیین پہ پورا کرنے والے کی وعدہ کیا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔
کسی نبی کو جو بیٹا ہوتا ہے نا، وہ یا تو بڑا ہو کر نبی بنتا ہے یا کافر ہوتا ہے. یہ قدرت کی ایک ترتیب ہے، مشیت ربانی. نبی کا بیٹا یا تو نبی بنے گا یا کافر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. اگر جوان ہوتے تو نبی بنتے، اور نبی بنتے تو خاتم النبوت پہ آ جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ نبی کے بعد، یہ تو خاتم النبی نے، ان کے بعد تو کوئی نبی ہونے والا نہیں، اور اگر نبی نہیں بنیں گے تو کافر بنیں گے معاذ اللہ. تو رب کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے مصطفیٰ کے بیٹے جوانی تک جائے اور کافر بن جائے، اس لیے انہیں بچپن ہی میں اٹھا لیا. اب اگر کہے کوئی کہ میں بچپن ہی میں اٹھانا تھا تو پھر دیا کیوں؟ اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ بچپن ہی میں اٹھانا تھا تو دیا کیوں؟ تو دیا اس لیے کہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر بیٹے نہ دیتا، صرف بیٹیاں دیتا، تو کوئی معاذ اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی کے خون میں وہ طاقت نہیں تھی کہ بیٹا پیدا ہو سکے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور عیب سے پاک رکھا تھا، کوئی انگلی اٹھانے والا یہ نہ کہہ سکے. اس لیے نبی کو بیٹا بھی دیا اور بچپن میں اٹھا بھی لیا تاکہ یہ خاتم النبیین کی بات بھی مکمل رہے اور نبی پہ کوئی اعتراض بھی نہ آئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.